دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سب سے پہلے مسلمان ہو کر کے دیکھیں، کسی فرقے سے اپنا تعلق نہ رکھیں۔ ہر شخص سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دیوبندی ہوں اس لیے دیوبندی کی حمایت کروں گا، یا میں فلاں ہوں یا فلاں کی حمایت کروں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان مانیں، اہل سنت مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مانیں، اور اس کے بعد ویڈیو کو سماعت کریں۔ حضرات، ایک شخص ہے، ایک منحوس آدمی ہے جس کو کسی دوسرے ملک کے اندر بلایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے وہ مردود آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے، 100% غلطی ہے۔ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے گرامر کے لحاظ سے 100% غلطی ہے۔ پھر لوگوں سے بھی بلواتا ہوا نظر آتا ہے یہ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ وہاں پر کرتا ہے جو کہ اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرات، مجھے ایک بات بتائے، قرآن کی شان بیان کرنا ہی تھا تو قرآن نظر نہیں آیا اس منحوس کو؟ وہ قرآن پاک سے قرآن کی شان بیان کرتا، ہم قرآن پاک سے قرآن کی شان بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے گرامر کی غلطی ہے۔ اللہ اکبر! ارے یار، یہ گرامر وغیرہ جتنے علوم نکلے ہیں سب قرآن سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو گرامر والوں کی غلطی ضرور ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں گرامر کی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ایمان والا یہی کہے گا کہ جنہوں نے گرامر بنایا ہے ان کی غلطی ہے، وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے وہ حق ہے، اور جیسا اترا، جیسا نازل کیا گیا وہ بالکل صحیح ہے، جیسا صحابہ نے لکھا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بالکل صحیح ہے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت عرب شریف کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو زبان والا کہتے تھے اور باقی پوری دنیا کو گنگا کہتے تھے، عجمی کہتے تھے۔ ان کو اپنی عربی دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنی شان یوں بیان کرتے تھے کہ ہم اصل میں بولنے والے ہیں اور باقی سارے کے سارے گنگے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ان بولنے والوں کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا۔ ان بولنے والوں کو گرامر نہیں آتا تھا، وہ گرامر کے اعتبار سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ارے جو گرامر تم نے بعد میں بنایا ہے اس سے زیادہ وہ لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر اس کی 13 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ، کیا کہا؟ تم فرماؤ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چیلنج دیا کہ جتنے ہیں سب کو بلا لو، 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، اگر تمہارے اندر دم ہو تو۔ تم کہتے ہو یہ قرآن میں غلطی ہے، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یار، اللہ پاک جس کلام کو نازل فرمایا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ گرامر والوں میں غلطی ہو سکتی ہے، لوگوں میں غلطی ہو سکتی ہے، پوری کائنات میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک جس قرآن کو نازل فرمایا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیز اللہ پاک نے معاذ اللہ نازل کری اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سوچو یار، کس کی حمایت کر رہے ہو آپ لوگ؟ رسول اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں؟ چلیے وہی قرآن ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن کی شان ایسے بھی بیان کی جا سکتی تھی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن ولا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرماتا ہے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ سارے زمانے کے انسان، سارے زمانے کے جن مل جائیں اور مل کر کے قرآن کے مقابلے میں بنانا چاہے تو بنا نہیں پائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ آئیں اور سنیں، قرآن کی شان اس طرح نہیں بیان کی جاتی جس طرح منحوس نے بیان کی ہے کہ قرآن کی شان بیان کرنے کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی اور خود قرآن کی شان میں گستاخی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر گیا۔
قرآن کی شان بیان کرنا ہے تو خود قرآن سے پوچھو. یہی قرآن تیسری جگہ پھر چیلنج دیتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. یہ قرآن ایک اور جگہ چیلنج دیتا ہے اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو تو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہ قرآن تو پہلے 10 صورتوں کا اعلان کیا, 10 صورتوں کا چیلنج دیا, ایک جگہ جو ہے تو پورے قرآن کا چیلنج دیا, ایک جگہ ایک صورت کا چیلنج دیا کہ اگر دم ہو تو ایک ہی صورت بنا لے آؤ. برادران ملت اسلامیہ, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 1450 برس کا زمانہ گزر چکا لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لے آتا. الحمدللہ. آئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے, ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. برادران ملت اسلامی, اور آخری چیلنج دیکھیں قرآن کا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا اعجاز ہے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, یہ شان ہے قرآن پاک کی. جب قرآن کی شان بیان کی جائے گی تو ایسے بیان کی جائے گی. آخری چیلنج کیا کرتا ہے قرآن؟ کہتا ہے ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. فرماتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے, بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے, اگر سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں. یعنی پہلے پورے قرآن کا چیلنج, پھر قرآن کی 10 صورتوں کا چیلنج, پھر قرآن کی ایک صورت کا چیلنج. اتنے چیلنج کو بھی یہ پورا نہیں کر پائے تو قرآن کہتا ہے ایک ہی آیت لے کر آ جا اگر دم ہے تو. برادران ملت اسلامیہ, پوری دنیا کے لوگ اس سے عاجز آ گئے کہ ایک آیت بھی نہ لا سکے. اب آپ بتائیں, جس قرآن کی شان یہ ہو کہ بار بار چیلنج کرتا ہے اور عام لوگوں کو نہیں, اس زمانے میں جو فصحا بلغا لوگ تھے, جو فصیح و بلیغ لوگ تھے, اس زمانے کے وہ لوگ جو عربی داں تھے, وہ زمانے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کے علاوہ دنیا کو عجمی کہتے تھے, ان کو قرآن نے چیلنج دیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کر, دماغ ہو تو استعمال کر, اور تو نے جو گستاخیاں کی اس پر تو توبہ کر تاکہ تیرے چیلے چاپڑ جو تیری حمایت میں لگے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے نہیں 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 صحیح بولا صحیح بولا صحیح بولا, کم سے کم انہیں تھوڑی سی توفیق مل جائے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے سوچیں, غور کریں. ایمان تمہارے دل کے اندر اگر ہو تو سوچو کہ میرا رب وہ قرآن نازل فرماتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن اللہ کہتا ہے ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو تاریخ منحوس کے مطابق معاذ اللہ گرامر کی غلطیوں کے ساتھ وہ قرآن اترا اور اس کی حفاظت اللہ پاک کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب ایک غلط بات کی حفاظت اللہ غلط بات کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے. یار عقل ہے کہ نہیں ہے؟ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں رکھے گا نا, اس قسم کی باتیں نہیں نکلے گی, پھر ایسی باتیں نکلیں گی. قرآن کے اعجاز کو سننا ہے, قرآن کے اعزاز کو سماعت کرنا ہے تو سنی مسلمانوں سے سنیں, سنی علماء سے سنیں, منحوسوں سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس منحوس کو بھی غارت کرے, اس کے حمایتیوں کو بھی غارت کرے. قرآن کل بھی تھا, آج بھی ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک نہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی غلطی نہ کل تھی, نہ آج ہے, نہ کبھی ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.